السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مئی کے شروع میں امریکی CIA کے سربراہ نے اسلام آباد کے خفیہ دورہ کیا؟ اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا پاکستان سے فوجی اڈے حاصل کرنے کی خواہش، یعنی افغانستان سے جب امریکی افواج نکل جائیں گی تو اس کے بعد امریکہ کو اس علاقے میں ایک ایسا اڈا چاہیے جہاں سے وہ جہاز اڑا کر یا میزائل داغ کے افغانستان کے اندر ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکیں، ان ٹھکانوں کو جو کہ امریکہ کے خیال میں دہشت گردوں سے متعلق ہیں۔ لیکن جناب، پاکستان کی موجودہ قیادت نے، چاہے وہ فوجی ہیں یا سویلینز ہیں، انہوں نے ایک ٹکا سا جواب دے دیا CIA کے سربراہ کو۔ وہ آئے تھے افغانستان سے اسی مشن پہ، پورے ایک دن انہوں نے گزارا، لیکن جواب ان کو بڑا ٹکا سا ملا، اور وہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے گزشتہ 20 برسوں میں بہت انتہا پسندی دیکھ لی، بہت دہشت گردی دیکھ لی۔ وہ اس پارٹنرشپ کا بھی نتیجہ تھا جو آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے تحت پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کی، جس کے نتیجے میں بہت سارے دہشت گردی سے متعلق گروہوں نے اور انتہا پسندی نے جنم لیا۔ پاکستان کا اب کہنا ہے ہمیں اس ملک میں مزید دہشت گردی اور انتہا پسندی نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے دوبارہ اڈے دے دیے امریکہ کو حملوں کے لیے، ان حملوں کے لیے جو کہ افغانستان میں کیے جانے ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر انتہا پسندی کی، احتجاج کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے، اور اسی لیے بڑا ایک کیلکولیٹڈ شعوری طور پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ امریکہ کو مزید اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ ہاں، البتہ 2002 میں جو ارینجمنٹ ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، جس کے تحت زمینی رستہ، فضائی رستہ، وہ امریکی افواج کے لیے اویلیبل رہے گا، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ امریکہ جو بھی، یعنی CIA کی جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو بھی حملہ کرے گی افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر، اس کے لیے پاکستان کی اپروول، یعنی رضامندی ضروری ہے۔ پاکستان اس کو کلیئر کرے گا، پھر یہ حملہ ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک امریکی CIA اپنا یہ وعدہ پورا کرتی ہے کہ ہر حملے سے پہلے پاکستان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ امریکی افواج نے ہمارا نور خان بیس بھی بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اس بیس پہ بغیر پاکستان کے نالج کے وہاں پہ اسلحہ بڑی تعداد میں آتا رہا، انتہائی حساس نوعیت کے دفاعی آلات وہاں پہ لائے جاتے رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اجازت ملی ہوئی ہے، جنرل پرویز مشرف نے ان کو اجازت دی، حالانکہ یہ اجازت ان کو اس مقصد کے لیے نہیں ملی تھی۔ تو اسی قسم کے خدشات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان نے مکمل طور پہ انکار کیا ہے امریکہ کو فضائی فوجی اڈے دینے سے۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں 20 سال تقریباً گزار لیے، 2600 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں اس تمام عرصے میں، 2500 کے قریب اپنے فوجی گنوائے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کیا نقصان ہوا، کتنے بیچارے لاکھوں لوگ مر گئے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ امریکی اپنی جانوں کو بہت عزیز سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک 2500 فوجیوں کا ختم ہونا، یہاں پہ مارا جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اتنی ایفرٹ کے بعد، اتنی سرمایہ کاری کے بعد، آج اس خطے میں امریکہ کو کوئی ملک فضائی یا فوجی اڈا دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روس ایک ایسی آرگنائزیشن کا رکن ہے جس کو کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں، جس میں ازبکستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، کرغزستان، قازقستان بھی ہے۔ اب امریکہ نے کوشش کی کہ ان ملکوں سے کوئی اڈا حاصل کیا جائے، لیکن یہ ممالک بھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کی رکنیت کی وجہ سے ہر معاملہ اس آرگنائزیشن کے ارکان کی تائید پہ اور سب سے بڑھ کے روس کی خوشنودی پہ منحصر ہے۔ روس چونکہ اس وقت بہت زیر عتاب ہے امریکی ذرائع ابلاغ میں، امریکی انتظامیہ کی طرف سے، امریکہ نے اس کو دشمن قرار دیا ہوا ہے، لہٰذا روس کبھی بھی اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک کو جو کہ سینٹرل ایشیا میں ہیں یہ اجازت نہیں دے گا کہ اس خطے کو استعمال کیا جائے امریکی CIA کے لیے، لہٰذا وہ تو خارج سے امکان ہو گیا۔
چین کی بھی ظاہر ہے خواہش نہیں ہے کہ امریکہ کو ایسا اسپیس فراہم کیا جائے اس علاقے میں جس سے اس کے مقاصد کی براری ہو سکے، اور اس کی بھی بڑی واضح وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے چین کو بھی اپنا ہدف بنا رکھا ہے، اسٹریٹجک ہدف، لہٰذا نہ سینٹرل ایشیا میں، نہ ایران کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا ایران بھی خارج از امکان۔ طالبان نے پہلے ہی تنبیہ کر رکھی ہے کہ کوئی بھی پڑوسی ملک امریکہ کو اڈے نہیں دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اتنا عرصہ یہاں گزارنے کے باوجود، اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود، امریکہ اس خطے میں تنہا رہ چکا ہے، بالکل تنہا، جس کو کوئی فوجی اڈہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ کافی سوچ کی بات ہے، اس پہ غور کی بات ہے کہ آخر کیوں ایسا ہوا، کیوں آج بھی امریکہ یہاں پہ امریکہ کو ایک ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔